ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ فلسطین کی عوام اس وقت وہ بربریت کا شکار ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جو ہے غزہ کے اندر اس وقت بمباری کی جا رہی ہے، لوگ محصور ہیں، غذائی اجناس کی قلت ہے، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ غزہ کی عوام کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں ایک آواز ہو کر صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ فوری طور پر کی جائے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی، حماس نے جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، کچھ عرصے اس پر عمل درآمد بھی ہوا، لیکن ایک بار پھر اس وقت ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے پوری دنیا کی عوام جو ہے وہ احتجاجی جلسے جلوس اور ریلیاں نکال رہے ہیں تاکہ جو فلسطینی عوام ہیں، فلسطینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا سکے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی مختلف اوقات میں غزہ اور فلسطینی عوام کے لیے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں۔ لاہور میں جو ہے وہ تجارت جو تاجر برادری ہے ان کی جانب سے کاروبار جو ہے وہ معطل کیا گیا تھا گزشتہ ہفتے۔ اسی طرح اندرون سندھ اور کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ تاجر برادری نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنے جو غم و غصے کا اظہار کیا تاکہ جو غزہ کی عوام ہے ان سے اظہار یکجہتی کی جا سکے۔ آج خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں تمام چھوٹے بڑے جو تجارتی مراکز ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے۔ جو یہاں کے تاجر برادری ہیں ان کی جانب سے کال دی گئی تھی، اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جتنی بھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور آج صوبائی دارالحکومت پشاور میں جو ہے وہ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں، چھوٹے بڑے جو کاروباری مراکز ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے، اور آج مختلف علاقوں سے جو ہے وہ احتجاجی ریلیاں نکالنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے۔ اشرف روڈ کے مقام پر احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، وہاں پر تقریریں کی جا رہی ہیں فلسطین کے حق میں۔ اسرائیل مخالف جو ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں، مذہبی جماعتیں اس مقام پر آ رہی ہیں، مکمل جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہے۔ جو کاروباری مراکز ہیں ان کو باقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ پوسٹر آویزہ کیے گئے تھے کہ جو تاجر جو ہے آج کے روز دکان کھولے گا ان کو ان کی رکنیت بھی جو ہے وہ معطل کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بھاری مقدار میں جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام نے اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے، فلسطین کے بھائیوں کے نام کیا ہے، اور اس ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے جتنے بھی چھوٹے بڑے تاجر ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ وہ دکانوں کو بند رکھیں۔ یہی صورتحال ہم نے کراچی میں بھی دیکھی، یہی صورتحال ہم نے لاہور میں بھی دیکھی، وہاں پر بھی اسی طرح کی کامیاب ہڑتال جو ہے وہ کی گئی تھی، شٹر ڈاؤن کیا گیا تھا، اور آج پشاور کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور دکانیں بند کی گئی ہیں۔ ہمارے سینئر کیمرہ مین عامر علی شاہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پشاور کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے جو مکمل طور پر بند ہے، بھوک عالم ہے، صرف آپ کو جو ہے نا سڑکیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن آج یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کاروبار بند کر کے اس کیمپ کے اندر بیٹھے ہوئے، اور کیمپ پہ جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو کیمپ کا جو ہے وزٹ کروائیں گے، کیمپ لے کے چلیں گے، وہاں پر جو تاجر برادری بیٹھی ہوئی ہے ہم ان سے بات کریں گے، ان کا موقف جانیں گے کہ آج کی جو یہ ہڑتال تھی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور یہاں پر آج ایک قرارداد پاس کی جائے گی تاجر برادری کی جانب سے، اس کے بارے میں ہم تاجروں سے پوچھیں گے کہ وہ قرارداد کس حوالے سے ہے اور اس قرارداد کا جو ہے بنیادی مقصد کیا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو اس احتجاجی کیمپ کا دورہ کرواتے ہیں جہاں پر تاجر برادری جو ہے اس وقت احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے۔ کیمپ لگایا گیا ہے، جتنے بھی تاجر برادری ہیں، چھوٹے بڑے تجارتی مراکز کے جو صدور ہیں وہ اس کیمپ کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ملک مہر الہی صاحب موجود ہیں، تاجر رہنما ہیں، یہ سابق مشیر بھی رہ چکے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ آج کا جو ہڑتال تھی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اور ان کا پیغام کیا ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا، کیا فرمائیں گے کہ آج کی جو یہ ہڑتال ہے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ یہ ہڑتال تنظیم تاجران KPK کی کال پہ دی گئی ہے، اور یہ ہم نے اسرائیل کے خلاف ہڑتال کی ہے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے اسٹرائک بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی خاطر جانی مالی خدمات بھی
KPK کی تاجر برادری کی آپ کے لیے حاضر ہے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ نے ملک مہر الہی صاحب کی گفتگو سنی۔ اس کے علاوہ یہاں پر دیگر تاجر برادری کے جو رہنما ہیں، ذمہ دار ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیا کہیں گے، احتجاج ہوتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، لیکن ہم پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتجاج اور ریلیاں تو ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے اعلان کیا تھا بائیکاٹ، اور وہ بائیکاٹ چل رہا ہے۔ آج جو پیپسی کی سیل ہے وہ 25 ارب سے 2 ارب تک آ گئی ہے۔ یہ اس بائیکاٹ کا تاجر برادری کا نتیجہ ہے کہ آج اتنے ان کو، اسی طرح ہر پروڈکٹ میں ان کو مائنس میں جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے اپنا اعلان کیا کہ گفٹ ساتھ ابھی انہوں نے شروع کر دیا، لیکن پاکستانی عوام انشاءاللہ ان گفٹوں کی بھی نہیں دیکھے گی اور اس کا بائیکاٹ جاری رکھے گی۔ اور بعض لوگوں کو شاید ان کو یہ میسج نہیں پہنچے ہوا، جو ابھی تھوڑی بہت سیل ہے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہوگی۔ جیسے KFC کا آپ نے دیکھا ہے، ان کی کوک کے پروڈکٹ دیکھے ہیں، اور مزید جو پروڈکٹ ہیں ان کے باقاعدہ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے احتجاج بھی کیا۔ آج احتجاج کے طور پہ ہم نے دکانیں بند کی ہیں اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ہم بائیکاٹ کریں گے اور کریں گے، اور فلسطین کے ساتھ جانی مالی قربانی کے لیے تیار ہیں، ہر وقت ہم تیار ہیں۔ فلسطین کے ساتھ جانی مالی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہر قسم کی قربانی دیں گے، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر اور بھی تاجر موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اس احتجاجی کیمپ میں جو تاجر برادری کی جانب سے لگایا گیا ہے، پاسبان کے مرکزی صدر جو ہیں قاری مصعب گل صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان کا موقف لیں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ صاحب کیا کہیں گے، احتجاج پورے ملک میں ہو رہے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان برادری جو ہے وہ سو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ لوگ، اور جو آپ نے بتایا کہ ملک کی سطح پہ یہ جو تاجر برادری ہماری تاجر کمیونٹی ہے، انہوں نے ایک بہترین انداز میں جو اسٹرائک کی کال دی تھی، وہ مکمل طور پہ 100% کامیاب جا رہی ہے۔ تاجر برادری کشمیر، یہ فلسطینیوں کے غم میں ان کے ساتھ برابر شریک ہے۔ اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے تاجر برادری، اور جتنی بھی مصنوعات سیل ہوتی ہے تو تاجر برادری ہی کے تھرو ہوتی ہے۔ جب تاجر برادری ہی اس کا بائیکاٹ کرے تو انشاءاللہ عنقریب بتدریج یہ معاملہ اس طرح ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ جو مصنوعات ہے اسرائیلی جس سے ان کو فائدہ ملتا ہے، اور جو ہمارے بچوں فلسطینیوں پہ بارود کی شکل میں، پاسپورٹ کی شکل میں، گولیوں کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بتدریج کم ہو رہا ہے، ان کی جو سیل ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ میں پاکستانی قوم کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے بہاف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو یہی حال کل ہمارا ہوگا۔ ساری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، ہم ان کی جگانے کے لیے اویئرنیس کے طور پہ یہ تاجر برادری نے بھی یہ اسٹرائک کی ہے، اور ہم پاسبان بھی مختلف مواقعوں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ امت مسلمہ جاگ جائے۔ ان کو جو مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ آشکارا جب تک ہو نہ جائے، جو خطرہ ہے امت مسلمہ کو جب تک وہ واضح نہ ہو جائے، جو تکلیف آنے والی ہے امت مسلمہ پہ، جس طرح کہ وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، ساری یورپین ممالک، سارے غیر مسلم ان کا اکٹھ ہو چکا ہے، وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان بٹے ہوئے ہیں، مسلم امہ بٹی ہوئی ہے، مسلمان حکمران بٹے ہوئے ہیں، ان کی اہمیت اور غیرت سوئی ہوئی ہے، ہم ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاجر برادری جو ہے وہ ایک آواز ہے، آواز بلند کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور یہ احتجاج کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جب تک اسرائیل کے اندر جو اس وقت مظالم ہیں وہ بند نہیں ہو جاتے۔ جی ناظرین، اس وقت اس کیمپ کے اندر ہندکوان تحریک کے جو صوبائی صدر ہیں خواجہ اکبر سیٹھی صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ اس کیمپ کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ شریک تھے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بے یار و مددگار ہے، جن کو اس وقت ہر ایک چیز کی ضرورت ہے۔
शायद हम लोग आवाज़ बुलंद करें, हमारी आवाज़ जो है वो आलमी बरादरी तक जा सके, और इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सेठी साहब, आपने वक्त दिया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हमने देखा आप लोगों ने रैली भी निकाली। क्या समझते हैं कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर हो रहा है वो तो उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, बाइकाट कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ कि आज न्यूज़ चैनल्स का कि ये जो न्यूज़ है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि दुनिया में जाती है न्यूज़। रही बात गज़ा और इस फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उसके लिए ऐसा है कि जब कहीं जुल्म और ज़्यादती हो रही हो ना, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ जंग करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए। अगर आप जंग नहीं कर सकते ना, तो फिर एहतजाज करना चाहिए। अगर आप एहतजाज भी नहीं कर सकते तो आवाज़ उठानी चाहिए, और जब आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते ना, तो फिर लिखना चाहिए। और जब आपके हाथ लिखने के लिए भी कांपते हैं ना, तो दिल से तो आवाज़ करनी चाहिए कि जुल्म और बर्बरियत हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने जंग के लिए भी तैयार बैठा हुआ है कि हम जंग भी करेंगे। एहतजाज भी आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे एहतजाज हो रहे हैं, रैलीज़ भी निकल रही हैं, लोग लिख भी रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बाइकाट भी उनकी प्रोडक्ट्स का हो रहा है। तो ये है असल जीत जो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान अपनी यकजहती के लिए, फ़लस्तीनी बहन भाइयों की यकजहती के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। और मैं यहाँ एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर जंग जीतनी है, तो वो अब ज़माना जो है वो हथियारों का ख़त्म हो गया, अब है मईशत की जंग। अगर आपने जीतनी है तो इसराइल के जितने भी इत्तेहादी जो उनके साथी हैं या जो मुल्क हैं, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट इस वक्त पाकिस्तान में पड़ी हुई है उसका बाइकाट करें। आप जब बाइकाट करेंगे तो वो मुल्क खुद ब खुद मईशत के हिसाब से टूट जाएगा, तो आप वो जंग जीतेंगे। और हम ये इंशाअल्लाह फ़लस्तीन जो है, हम फ़लस्तीनियों को दे के रहेंगे। ये हमारी काविश है, हमारी ज़ोर है, और हमारी इंशाअल्लाह उम्मीद है, और अल्लाह पे हमें मुकम्मल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनियों का होगा। और इसराइल कोई मुल्क नहीं है, ये एक आपको मैं कहूँ कि एक तंजीम है जो जुल्म और ज़्यादती कर रही है। तो वो इंशाअल्लाह कभी भी जीत नहीं सकेगा, और ना ही कभी फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर पाएगा। ये एक जो है, बस मैं यही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ सुना कि इस वक्त दुनिया में जो है वो माशी जंग है, और मईशत की जंग जो दुनिया में लड़ी जा रही है। प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाएगा, और अपनी आवाम का जो है, जो मुसलमान लोग हैं जो हमारे वहाँ पे मर रहे हैं, हम उनको जो है इसी सूरत में बचा सकते हैं कि हम इन चीज़ों का बाइकाट करें। पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज हुआ लाहौर कराची के बाद, आज पेशावर में ये एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। जी नाज़रीन, हमने आपकी जो है यहाँ पर ताजर बरादरी से गुफ्तगू करवाई, आपने उनकी बातें सुनी। पेशावर के ताजर बरादरी जो है उन्होंने एक करारदाद पास की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आज से पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने छोटे बड़े ताजिर हैं, उनकी दुकानों पर इसराइली जो प्रोडक्ट है वो सेल या जो है वो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। जो दुकानदार उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करेगा उसको जुर्माना आयद किया जाएगा। आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने और ताजरों ने हड़ताल करके अपने गज़ा और फ़लस्तीन के भाइयों से जो है वो हमदर्दी का इजहार किया। यहाँ के जो अवाम और ताजर बरादरी, उनका यही कहना है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम उनके लिए एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर हुकूमत जो है वो इमदाद चाहे तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो इमदाद भी देगी। ये आज का जो एहतजाज हुआ, इसके अंदर सियासी मजहबी जमातें, उनके रहनुमा भी शरीक हुए। जितनी भी पाकिस्तान की छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके लीडरान आए, इस एहतजाजी कैंप का उन्होंने दौरा किया, यहाँ पर उन्होंने खिताबात किए। सब ने एक आवाज़ होकर अपने गज़ा और फ़लस्तीन के भाइयों के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद की। बुनियादी तौर पर आज का जो ये एहतजाज था, ये जो शटर डाउन की कॉल दी गई थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसका बुनियादी मकसद यही था कि वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, दुनिया को ये बावर करवा सके और दुनिया को ये बता सके कि इस वक्त जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो जुल्म फ़लस्तीन और गज़ा की आवाम पर किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। जो आलमी ताकतें हैं वो अपना इसमें किरदार अदा करें, और बिलखसूस पेशावर की ताजर बरादरी ने सऊदी अरब समेत जितने भी खलीजी ममालिक हैं उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो गज़ा के अंदर जंग बंदी में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तानी जो हुकाम है, पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो अपना किरदार अदा करें, ताकि इस वक्त जो जुल्म ढाए जा रहा है बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, जवानों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, उसको रोका जा सके। क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की इस वक्त किल्लत है, लोग वहाँ पर मुश्किलात से दो चार हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त वहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत है वो अद्वियात है, अद्वियात के साथ खुराक है। पाकिस्तानी हुकाम यहाँ पर अद्वियात भिजवा रही हैं। जमात इस्लामी के जो यहाँ पर अहदेदारान आए, उन्होंने खिताब किया। उनका ये कहना था कि जमात इस्लामी का जो ज़िली विंग है अल खिदमत, उसकी जानिब से बड़ी तादाद में
جو خوراک ہے وہ بھجوائی جا رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت، تاکہ جو مسلمان بھائی ہیں وہ ان کو خوراک پہنچائی جا سکے۔ پشاور کی تاجر برادری نے عالمی برادری سے یہ اپیل کی ہے کہ فوری طور پر وہاں پر پانی جو ہے ان کو فراہم کیے جائیں، ادویات دی جائے، تاکہ جو لوگ بچ سکتے ہیں ان کو بچایا جا سکے، اور بالخصوص امریکہ، چائنا اور جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ اسرائیل کو جو ہیں وہ اس بات پر آمادہ کرے کہ جو وہاں پر فائرنگ کی جا رہی ہے جیٹ طیاروں کے ذریعے، وہاں پر جو بم گرائے جا رہے ہیں اس کو روکے۔ انسانی جو ہے وہاں پر ایک بحران پیدا ہو رہا ہے، بڑے تعداد میں لوگ جو ہیں ملبوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ پشاور کی تاجر برادری نے اقوام متحدہ سے بھی اس چیز کی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے اور غزہ کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ آپ کو سیگمنٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا۔ السلام۔